بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو ہیپی نیو ایئر یعنی نیو ایئر نائٹ کیا ہے اس کے بارے میں کچھ ضروری معلومات فراہم کروں گا۔ ہیپی نیو ایئر یا نیو ایئر نائٹ کیا ہے؟ جو مسلمان اپنے دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں تو ان میں اغیار کے رسم و رواج اور تہوار زور پکڑتے جا رہے ہیں، اور یہ غیر شرعی اور غیر اخلاقی حرکتیں نہ صرف ان کو دین اسلام سے دور کر رہی ہیں بلکہ دین کا باغی بنا رہی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ناعاقبت اندیش غیر محسوس طریقے سے باطل ادیان کی طرف کھینچے چلے جا رہے ہیں۔ انہی رسم و رواج میں ایک نیو ایئر نائٹ بھی ہے۔ نیو ایئر نائٹ کب منائی جاتی ہے؟ 31 دسمبر اور 1 جنوری کی درمیانی شب تمام روشنیاں گل کر دی جاتی ہیں، آسمان پر آتش بازی ہوتی ہے اور شراب کے نشے میں دھت نوجوان بے غیرتی کا مظاہرہ کرتے پھرتے ہیں، جبکہ دنیا بھر کے ٹی وی چینلز ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ ساتھ ساتھ تمام ممالک کے 5 اسٹار ہوٹلوں اور فحاشی اور عریانی کے مارے لوگ اپنے گھروں میں ان تقاریب کا اہتمام کرتے ہیں۔ ایک سروے کے مطابق صرف امریکہ میں 171 ارب ڈالر کی شراب پی جاتی ہے، 600 ملین کی آتش بازی کی جاتی ہے اور نوجوان اربوں ڈالر رقص گاہوں میں اڑا دیتے ہیں۔ نیو ایئر نائٹ کی تقریبات کا باقاعدہ آغاز 19ویں صدی کے شروع میں ہوا۔ برطانیہ کی رائل نیوی کے نوجوانوں کی زندگی کا زیادہ تر حصہ بحری جہازوں میں گزرتا تھا، لہٰذا اپنی دلچسپی کا سامان پیدا کرنے کے لیے مختلف تقریبات منعقد کرتے رہے۔ انہی تقریب کے دوران یہ تہوار یعنی نیو ایئر نائٹ ایجاد ہوا۔ برٹش رائل نیوی سے نیو ایئر نائٹ دوسرے جہازوں تک پہنچی اور وہاں سے 1910 میں ایناڈین شہر کے ساحل پر منتقل ہوتے ہوئے، جہاں سے یہ فحاشی اور بے حیائی کا سامان شہروں میں منتقل ہو گیا۔ اسی طرح نیو ایئر نائٹ پوری دنیا میں پھیل گیا۔ پاکستان میں 1992 عیسوی میں کراچی کے 5 اسٹار ہوٹل میں پہلی ایئر نائٹ منائی گئی۔ مسلمانوں سے گزارش ہے کہ خدا را ہوش سے کام لیں اور اغیار کے رسم و رواج اور تہواروں سے خود کو پاک کرو، خواہ نیو ایئر نائٹ ہو یا ویلنٹائن ڈے، بسنت میلہ ہو یا کوئی اور تہوار، ان سے دور رہنے میں ہی اپنی عافیت جانو۔ یہ دنیا میں بھی نقصان دہ ہیں اور آخرت کی خرابی کا باعث بھی۔ آخر کب تک تم اغیار کے غلام بن کر زندگی گزارو گے؟ کب تک ان کی پیروی کر کے دین دنیا کو داؤ پر لگائے رہو گے؟ یاد رکھو، ہمارے دشمن یہود و نصارہ بہت عیار و مکار ہیں۔ ان کی تمنا و آرزو تو یہی ہے کہ مسلمان اپنے دین سے دور اور بیزار ہو کر مکمل طور پر ہماری غلامی کا طوق اپنے گلے میں ڈالیں، مگر نہیں، انشاءاللہ عز و جل ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ آئیے عہد کیجئے کہ ہم ضرور اپنے دین پر ثابت قدم رہیں گے اور اغیار کے رسم و رواج اور فیشن سے تعلق توڑ کر حضور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں سے ناطہ جوڑیں گے۔ ڈاکٹر اقبال نے کیا خوب کہا ہے، آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا، آ کر سکتی ہے اندازے گلستاں پیدا۔